السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی مضبوط ڈیفینس آرگومنٹ پر بات کریں گے، جو کہ امریکہ کی ایک جو ہے سو عدالت میں پیش کیا گیا، اور کس طرح خوش اسلوبی سے وکیل نے اپنا جو ہے سو کام کیا، اس کو دیکھیں گے، اس کا تجزیہ کریں گے۔ یہ کیس ہے فارنسک ایویڈنس کے حوالے سے، جو کہ عدالت میں چیلنج ہوا، اور وکیل نے مؤثر انداز سے پروسیکیوشن کی پوری کہانی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کیسے ہوا، پہلے آئے آپ سنیں کہ اوریجنل جو اصل وکیل تھے انہوں نے کیا کہا، انگلش میں سنیں، اس کے بعد ہم اس کا تجزیہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ What about this DNA that the Commonwealth mentioned? DNA was on the taillight, but you'll learn that there was no DNA on the actual shards that they claim came in contact with John's arm. No blood, no tissue, no skin, no DNA on a single shard of plastic that they claim cut deep abrasions into John's arm. The DNA that was actually found, the actual science will show, was found outside of the taillight housing where anyone with access to that vehicle would have touched. And it wasn't just one male's DNA. In that exact same sample, there were 3 men found, John and 2 unidentified males. So unless the Commonwealth is going to shift their theory that SUV hit 3 men that night, their entire theory falls apart. Yep. اچھا، وکیل نے سب سے پہلے یہ نقطہ اٹھایا کہ ٹیل لائٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو بنیاد بنا کر کہا گیا ہے کہ انہوں نے جون کے بازو پر گہری چوٹیں یعنی ڈیپ ایبریشنز لگائیں۔ اب ٹیل لائٹ کیا ہے؟ جو پیچھے گاڑی کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کو ٹیل لائٹ یہ کہہ رہا ہے۔ ان ٹکڑوں پر نہ بلڈ تھا، نہ اسکن ٹیشوز تھے، نہ ہی کوئی ڈی این اے موجود تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ٹکڑے لگے ہیں، وکیل ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ ٹکڑے کسی کو کوئی چیز چوٹ پہنچاتی ہے تو اس پہ فوراً ہی بلڈ وغیرہ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس ٹکڑوں پہ ایکچولی تھا نہیں۔ تو پھر یہ جو پروسیکیوشن ہے یہ بیسیکلی کہاں سے لائی ہے ڈی این اے، یعنی یہ بیسیکلی شکوک پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی وہ پلاسٹک کے ٹکڑے جون کے جسم سے ٹکرائے اور گہرے زخم دیے تو کوئی نہ کوئی بایولوجیکل ایویڈنس وہاں ضرور ہوتا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں نکلا، ان ٹکڑوں پہ ڈی این اے ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو ڈی این اے ملا وہ آؤٹ سائڈ آف دا ٹیلنگ ہاؤسنگ پر تھا، یعنی جو انہوں نے ڈی این اے جہاں سے لیا ہے، جہاں سے سیمپل لیے ہیں، وہ اس ٹیل لائٹ کے علاوہ سے لیے ہیں۔ جو چیز لگی وہاں سے کیوں نہیں لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہی چیز اس پہ شک پیدا کر رہی ہے، یعنی گاڑی کے اس حصے پر جہاں کوئی بھی شخص ہاتھ لگا سکتا ہے، یہ کوئی مخصوص ثبوت نہیں جو حادثے کو براہ راست جان سے جوڑے، جون جس کی بات کر رہے ہیں ہم۔ یعنی ٹیل لائٹ لگی ہے وہاں سے ڈی این اے سے لینے کے بجائے کسی اور جگہ سے لے رہے ہیں یہاں، یعنی وہاں پر کوئی اور بھی ہاتھ لگا سکتا ہے، یعنی کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ شک پیدا کرنا ہے نا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ڈی این اے سیمپل میں صرف جون کا نہیں بلکہ 2 مزید ان آئیڈینٹیفائڈ میلز کا ڈی این اے بھی موجود تھا۔ جو رپورٹ آئی ہے نا اس میں 3 لوگوں کے ڈی این ایز آ رہے ہیں، 2 ان آئیڈینٹیفائڈ ہے اور ایک جو ہے سو کہہ رہے ہیں کہ یہ جون کا ہے۔ تو یہ کامن ویلتھ جو بار بار کہہ رہا تھا نا، کامن ویلتھ وہاں پہ بیسیکلی پروسیکیوشن کو کہا جاتا ہے۔ کامن ویلتھ یہ جو ہے سو امریکن ریاست، کچھ ریاستیں ہیں جہاں پہ کامن ویلتھ کا قانون میں ذکر ہے، تو وہ پروسیکیوشن کو پھر کامن ویلتھ ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات دیکھیں، یہ دلیل جو نہ صرف منطقی تھی بلکہ سائنس بیسڈ بھی تھی، یعنی وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے وکیل۔ یہ بات ایک عام شخص بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کسی چیز سے زخم لگے تو اس پر بلڈ یا ڈی این اے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ موجود نہیں تو پھر چوٹ کسی اور چیز سے لگی ہو سکتی ہے۔ بیسیکلی جو وکیل نے یہی شک پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وکیل نے بڑی ذہانت سے ریزنیبل ڈاؤٹ پیدا کیا ہے، جو کسی بھی کرمنل ٹرائل میں بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے ایک مضبوط سائنسی اور منطقی ڈیفینس آرگومنٹ کسی بھی کمزور پروسیکیوشن تھیوری کو زمین بوس کر سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ مقدمہ ایک کرمنل ٹرائل ہے جس میں کامن ویلتھ یا پروسیکیوشن کا دعویٰ ہے کہ ایک گاڑی کی پچھلی جو لائٹ ہے اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جو ہیں وہ جون نامی شخص کے بازو سے ٹکرائے اور اسے
چوٹ پہنچی، لیکن ڈیفینس لائر نے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے ان کے ٹکڑوں پہ نہ تو خون تھا، نہ جلد یا ٹیشو یا ڈی این اے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ٹکڑے جان کو چھوئے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. جان کو زخم کیسے آیا؟ جان وہ جھوٹا کہہ رہا ہے. تو وکیل نے کہا کہ استغاثہ کی کہانی میں سائنسی طور پر تضاد ہے. ایک واقعی زخمی کرنے والے ٹکڑے تھے تو ان پر بایولوجیکل ایویڈنس ضرور ہوتا. جس جگہ ملا وہ ایسی جگہ تھی جہاں کوئی بھی ڈی این اے سرکمٹیشل ہاتھ لگا سکتا ہے. مطلب یہ کہ یہ ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں، ٹھیک ہے نا. ایویڈنس میں جان کے علاوہ 2 اور نامعلوم افراد کے ڈی این اے سیمپل بھی ہیں، جو کہ استغاثہ کے بیانے کو مزید ڈی این اے کا مشکوک بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. دلائل سائنسی حقیقت اور منطق کی بنیاد پر وکیل نے نہایت ہی کامیابی سے ریزنیبل ڈاؤٹ پیدا کر دیا ہے. کرمنل لا میں اگر شک کا فائدہ ملزم کو ملے تو وہ بری ہو سکتا ہے. اس کیس میں یہی صورتحال دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. پاکستان میں جو ہے سو دیکھیں، پاکستان میں جو قوانین ہے وہ CRPC کے سیکشن 103 کیا ہے کہ یعنی ثبوت کا حصول، یعنی ریکوری جو ہے نا وہ گواہوں کی موجودگی میں ہونی چاہیے. یعنی آپ کوئی بھی ریکوری کرتے ہیں تو وہاں پہ گواہ بنا لیں، یہ 103 میں. اور 510 کیا کہتا ہے؟ رپورٹس آف کیمیکل ایگزامینر آر ڈی این اے ایکسپرٹس میں بی یوزڈ ایز ایویڈنس، مگر صرف تب جب وہ متعلقہ اور خالص ہوں، یعنی ریلیونٹ ہونے چاہیے. قانونی شہادت کیا کہتا ہے؟ قانونی شہادت کا جو آرٹیکل 129G ہے، کورٹ میں پرزیوم ڈیٹ ایویڈنس وچ could be and is not produced would be unfavorable to the prosecution. یعنی اگر استغاثہ کوئی مضبوط ثبوت پیش نہیں کرتا تو عدالت یہ مان سکتی ہے کہ شاید ایسا ثبوت ان کے خلاف جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ان کے خلاف ہی جائے گا. آرٹیکل 59 اوپینین آف ایکسپرٹ، جیسا کہ اوپینین آف ایکسپرٹ صرف تب قابل قبول ہے جب ڈی این اے ایکسپرٹ فرانزک کو ریلیونٹ ہو، ٹھیک ہے نا. ڈی این اے ایکسپرٹ جو وہ ریلیونٹ ہوگا تب بھی وہ جو ہے سو قابل قبول ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. یہ قانونی شہادت کلیئر کر رہا ہے. اور پرنسپل آف بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیا ہے؟ یہی تو ہے. پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق اگر کسی مجرم کے خلاف شک پیدا ہو جائے تو اسے بری کر دینا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کی میں ریفرنس دیتا ہوں 2019 SCMR 930 اور 2020 SCMR 229. یہ 2 اہم کیسز ہیں اس کے بارے میں. تو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے سو اس پرنسپل پہ آپ ملزمان کو بری کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کیس کا معاملہ تھا، یہ ہم نے ڈسکس کیا بڑی ڈیٹیل میں. آپ فیڈ بیک ضرور دینا. اگر مزید جو ہے سو آپ اس طرح کے کیسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اپنی قانونی جو ہے سو صلاحیتوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.